الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. معزز سامعین کرام، آپ اسکرین پر ایک کتاب کا فوٹو دیکھ رہے ہیں، سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ کتاب مفتی ابو بکر بن مصطفیٰ پٹنی دامت برکاتہم العالیہ نے تصنیف کی ہے. اس کتاب میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و آداب کو جمع کیا گیا ہے. اس کتاب میں تقریباً 1900 سنن آداب کو جمع کیا ہے، اور اس کتاب کے شروع میں تقریض اور سند حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کی ہے. یہ کتاب عوام اور علماء کے درمیان مقبول کتاب ہے. اس کتاب کے اندر موقع محل کی سنن و آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہمارے یہاں جمعرات کے دن اس کتاب کی آن لائن جو ہے تعلیم ہوتی ہے. انہی میں سے آج کی جمعرات میں تلاوت قرآن کے آداب پر مذاکرہ ہونا ہے. تو آپ سامعین سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ تلاوت قرآن کے آداب کو دھیان سے سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو جو ہے عروج دیا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو زوال دیا ہے. یہ قرآن زندہ معجزہ ہے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قیامت تک یہ قرآن ایسا کہ ایسا باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے. اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے دنیا آخرت میں خیر و بھلائیاں موجود ہے. تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور تلاوت میں جو آداب بیان کیے جاوے ان آداب کی رعایت کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. سب سے پہلا ادب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تلاوت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو اور جس سے اس کی رضامندی مطلوب ہو. یعنی عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں. تو تلاوت سے پہلے بھی ہم نیت کریں کہ میں اپنی اس تلاوت سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. دوسرا ادب یہ ہے کہ باوضو تلاوت کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو خارج نماز یعنی نماز کے باہر باوضو پڑھے گا اسے ہر حرف پر 25 نیکیاں ملے گی. اس لیے ہمیں قرآن کریم کو باوضو تلاوت کرنا چاہیے، چاہے اگر زبانی ہی پڑھ رہے ہو، اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہو، تب تو وضو کے بغیر قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. لیکن اگر زبانی
ہم تلاوت کرتے ہیں تب بھی باوضو تلاوت کریں گے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملے گی۔ نمبر 3، تلاوت سے پہلے مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو مسواک کر لے، اس لیے کہ آدمی جب نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اس کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے مسواک کا اہتمام کریں، مسواک تلاوت سے پہلے کر لے۔ نمبر 4، تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا یعنی عطر استعمال کرنا۔ نمبر 5، پاک صاف جگہ پر تلاوت کرنا۔ نمبر 6، اگر ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا۔ نمبر 7، عذر نہ ہو تو بیٹھ کر تلاوت کرنا، یعنی اگر بیٹھنے کی سہولت ہو بیٹھ سکتا ہے آدمی تو کھڑے کھڑے تلاوت نہ کرے، بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نمبر 8، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ کیا کرو، یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قواعد کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں جلدی ہرگز نہ کی جاوے، ٹھہر ٹھہر کر قواعد کی رعایت کے ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر ایسا قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ نمبر 9، حسن صوت سے تلاوت کرنا، حسن صوت یعنی اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے سنوارو، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی ہے اچھے آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 10، تلاوت کے وقت سنجیدہ و وقار رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو غور و تدبر کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ نمبر 12، تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے تو جب تک قرآن کی تلاوت پوری نہ ہو جاوے تب تک درمیان میں ہم باتیں نہ کریں۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو فراغت تک یعنی جب تک تلاوت پوری نہ ہو جاوے تب تک کسی سے بات چیت نہ فرماتے تھے۔ اس لیے قرآن کا ادب ہے قرآن کو تلاوت کرنے بیٹھے تو درمیان میں کسی سے باتیں نہ کرے، اگر ضروری کوئی بات پیش آ جاوے تو قرآن کی آیت کو پوری کر کے بند کرے، پھر بات کرے، اور بات کرنے کے بعد دوبارہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے تلاوت شروع کرے۔ نمبر 13، تلاوت کا تکلف سے خالی ہونا، یعنی تلاوت میں زیادہ تکلف نہ کرے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہے تو وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی مراد صحابہ ہے۔ چونکہ فوت شدہ آدمی کے بہکنے کا احتمال نہیں رہتا، جو آدمی دنیا سے چلا گیا اب اس کے گمراہ ہونے کا، اس کے بہکنے کا کوئی جو کہ اندیشہ نہیں رہتا ہے، اس لیے جو لوگ چلے گئے اچھی زندگی گزار کر، اور ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہے ان کا جو ہے اقتداء کی جاوے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ اس امت کے افضل ترین افراد تھے جن کے دل بالکل نیک تھے اور ان کا علم گہرا تھا، اور وہ تکلف بہت کم کرتے تھے، یعنی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کی خاص صفت میں سے ایک صفت تھی کہ وہ کسی کام میں تکلف نہیں کرتے تھے، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کو جو ہے تکلف سے خالی کرنا۔ نمبر 14، آیات رحمت پر رحمت طلب کرنا۔
اور آیات عذاب پر عذاب سے پناہ چاہنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے وقت جب آیت رحمت سے گزرتے تو ان کو طلب فرماتے، یعنی رحمت کی جب آیت آوے، جنت کا تذکرہ آوے، کوئی نعمتوں کا تذکرہ آوے تو اللہ سے مانگے۔ عربی میں اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، اے اللہ یہ ہمیں دے دے، اس طرح دعا مانگے۔ اور جب آیت عذاب سے گزرتے تھے تو پناہ مانگتے تھے، یعنی جہنم کا تذکرہ آوے، کوئی عذاب کا تذکرہ آوے تو اللہ سے پناہ مانگے۔ اس کو عربی میں اس طرح مانگے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ان میں سے ہم کو مت بنانا۔ نمبر 15، خوف و خشیت کے ساتھ تلاوت کرنا، یعنی تلاوت کریں تو اللہ کے ڈر کے ساتھ، خوف ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کے ساتھ تلاوت کرے۔ نمبر 16، رونا یا کم از کم رونے کی صورت بنا لینا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان لوگوں کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ یہ آیت سجدے کی آیت ہے، جب یہ آیت آپ سنیں تو سجدہ کر لیوے، پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوا اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوگا، اس لیے سجدہ کر لیوے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی آیتوں کو جب تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کی صورت میں رونے کی شکل کو بنایا جاوے۔ نمبر 17، لعاب دہن انگلی میں لگا کر ورق نہ پلٹنا، یعنی ہم ورق پلٹتے ہیں، پتا جو ہے ایک پیج کے پورا ہونے کے بعد دوسرا پیج جو ہے نکالتے ہیں، تو ورق پلٹنے کے وقت انگلی کو تھوک سے جو ہے انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، پھر جو ہے پتا ہم پلٹتے ہیں، تو یہ نہ کرے، یہ ادب کے خلاف ہے، انگلی پر تھوک لگا کر جو ہے ورق نہ پلٹے۔ نمبر 18، احکام قرآن پر عمل کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، حق سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ نمبر 19، مسجد میں اکٹھے تلاوت کرنا اور قرآن کریم سیکھنا سکھانا، مسجد میں جمع ہو کر تلاوت کرے، مسجد میں تلاوت کا عادت بنائی جاوے اور سیکھنے سکھانے کا، مسجد میں جو ہے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنایا جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں سیکھتی سکھاتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج امت میں قرآن کے سیکھنے کا شوق ختم ہو گیا۔ عصری تعلیم کا عروج ہے، عصری تعلیم کا ایک عروج ہے اور عصری تعلیم کے پیچھے دنیا بھاگتی چلی جا رہی ہے، نہ مرد نہ عورت کوئی اس میدان میں پیچھے نہیں ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے ایک اللہ کا کھلا معجزہ ہے اس امت کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، تم اس کو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ ایک آقا نے فرمایا، میں قرآن تم میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں اور میرا پیارا طریقہ چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ آج امت نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے، آج امت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو گھروں سے نکال دیا ہے، اس لیے امت حالات کی شکار ہوئی ہے۔ امت دوبارہ اپنے اندر ان 2 چیزوں کو زندہ کرے، قرآن کو سیکھنے سکھانے کا رواج عام کرے۔ عمر اگرچہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن قرآن بہت آسان ہے۔ آج قرآن سیکھنا ایک بڑے موبائل کے سیکھنے سے بھی آسان ہے۔
دادا نانا نے بڑا موبائل چلانا سیکھ لیا لیکن کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 20، 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے غور و فکر نہیں کیا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا۔ فائدہ، شرح احیاء میں لکھا ہے کہ سلف کی عادات قرآن کریم کے ختم میں مختلف رہی ہے۔ بعض حضرات ایک قرآن کریم روزانہ ختم کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں یہ ان کا معمول تھا، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کا تھا، اور ایک جماعت کا تھا۔ بعض کا معمول 3 ختم روزانہ کا تھا، چنانچہ سلیم بن عطرہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب یعنی ہر رات میں 3 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ نووی کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، یعنی قرآن کے ختم کرنے کی کوئی تحدید نہیں ہے کتنے دن میں ختم کیا جاوے، پڑھنے والے کے نشاط پر موقوف ہے۔ اہل تاریخ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان شریف میں تراویح کا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا، یعنی قرآن میں غور و فکر کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے 3 دن سے کم میں ختم کو حرام بتلایا ہے اس حدیث کی بنا پر۔ لیکن بندہ کے نزدیک یہ حدیث شریف باعتبار اکثر افراد کے ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے اس سے کم میں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح زیادتی میں بھی جمہور کے نزدیک تحدید نہیں، جتنے ایام میں بسہولت ہو سکے قرآن مجید ختم کرے۔ مگر بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ 40 دن سے زائد ایک قرآن شریف میں خرچ نہ ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ کم از کم 3 پاؤ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن اس کی قضا کر لے، غرض 40 دن کے اندر ایک مرتبہ کلام مجید پورا ہو جائے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ یہ ضروری نہیں، مگر جب بعض علماء کا مذہب ہے تو احتیاط اسی میں ہے، اس سے کم زیادہ مدت نہ ہو۔ نیز بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ صاحب مجمع نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس شخص نے قرآن شریف 40 رات میں ختم کیا اس نے بہت دیر کی۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینے میں 1 ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں 1 کلام مجید ختم کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول عامتاً یہی نقل کیا جاتا ہے، جمعہ کے روز قرآن کریم شروع کرتے تھے اور 7 روز میں 1 منزل روزانہ کر کے پنج سمبا یعنی جمعرات کے روز ختم کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا یہ قرآن شریف کا حق ہے، لہذا اس سے کم کسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن میں 1 قرآن ختم کرے، نہ صحیح تو کم سے کم قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید پورا کیا جاوے،
یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، قیامت میں یہی قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، اور اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی ہے، اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو قیامت میں یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو مہینے میں پورا کر لے، یا 40 دن میں پورا کر لے، یا کم سے کم سال میں 2 مرتبہ تو پورا کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ نمبر 21، موسم گرما میں دن کی ابتدا میں اور موسم سرما میں ابتدائی شب میں ختم کرنا۔ قرآن کریم اب پورا ہو رہا ہے تو کس وقت پورا کرے؟ تو یوں فرمایا کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو ابتدائی دن کے شروع میں پورا کرے، اور اگر سردیوں کے دن چل رہے ہیں تو رات کے ابتدائی حصے میں قرآن ختم کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کلام پاک کا ختم اگر رات کے شروع میں ہو تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کلام پاک کا ختم دن کے شروع میں ہو تو شام تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بعض مشائخ نے استنباط فرمایا ہے کہ گرمی کے ایام میں دن کے ابتدا میں ختم کرے، اس لیے کہ دن بڑے ہوتے ہیں تو فرشتوں کی دعا زیادہ دیر تک ہمیں ملتی رہے گی۔ اور موسم سرما یعنی سردی کے رات میں، کیونکہ راتیں لمبی ہوتی ہے، اس لیے رات کے ابتدائی حصے میں کلام کو ختم کرے تاکہ بہت سا وقت فرشتوں کی دعا کا میسر ہو۔ نمبر 22، حفاظ کا قرآن کریم کو یاد کرتے رہنا۔ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کو سال بھر قرآن کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خالی رمضان سے رمضان قرآن کو دور نہ کرے، بلکہ سال بھر پڑھتا رہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ روزانہ 3 پارے ان کی تلاوت کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ قرآن یاد رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اس اونٹ کے جس کو بازو بند کھل گیا ہو، یعنی جس اونٹ کو نکیل سے نکل جاوے تو وہ اونٹ جیسے بھاگ جاتا ہے۔ کہ قرآن کریم کی اگر دیکھ بھال نہ کی جاوے تو یہ قرآن سینوں سے بہت جلد نکل جاتا ہے۔ اس لیے حفاظ کرام کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 23، قرآن سے دنیا طلب نہ کرنا۔ قرآن کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پیٹ بھرائی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ قرآن کو پیٹ بھرائی کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قرآن کے ذریعے سے کسی سے مت کماؤ، دنیا مت کماؤ۔ نمبر 24، احادیث مبارکہ میں جن صورتوں کے مخصوص دنوں اور وقتوں میں پڑھنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے انہیں ان ایام اور اوقات میں پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے، جسے سورہ ملک یعنی تبارک الذی 29ویں پارے کے آخر میں ہے۔ اس کو روزانہ رات کے وقت مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے پڑھنے کے اہتمام سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ آیا ہے، سورہ سجدہ، اس کو بھی رات کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں بھی یہی مضمون روایت میں آیا ہے کہ عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ جو روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یہی صورت قبر میں پرندے کی شکل میں بن کر اپنے پروں کو مردے پر پھیلا دے گی اور قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کے دربار میں یہ جھگڑے گی اور اللہ سے کہے گی، اللہ اس مردے کو عذاب قبر سے نجات دیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، یہ روزانہ مجھے پڑھتا تھا، اور اگر آپ میری سفارش قبول نہ کریں تو مجھے اپنے کلام پاک سے نکال دیجئے۔ یہ الف لام میم سجدہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں جھگڑے گا۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر کی حفاظت کے لیے سورہ ملک اور الف لام میم سجدے کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہر رات جب پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں یہ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے، فقر و فاقہ اس گھر میں نہیں آتا۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرے، فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے، ہر رات جو اس کو پڑھ کر کے سوتا ہے تو 70,000 فرشتے پوری رات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ باقی خاص صورتوں کے خصوصی فضائل ہیں، لیکن ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ اگر موقع ملا، اللہ کی توفیق ملی
تو ان مخصوص صورتوں کے فضائل کے عنوان پر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنایا جائے گا جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب آخر میں 3 آداب قرآن کریم کے ہیں، اس کو سن کر بات ختم کی جائے۔ نمبر 1 قرآن کا ادب یہ ہے کہ خوب کثرت سے تلاوت کرنا۔ نمبر 2 اس کا ادب قرآن کا یہ ہے کہ جس مکان میں، جس گھر میں قرآن کریم رکھا ہوا ہو، اس مکان اور اس گھر میں صحبت نہ کرنا، اس گھر میں صحبت نہ کرنا، اور نہ ہی سطر کھولنا ہے۔ قرآن جس گھر میں پڑا ہوا ہے اس گھر میں سطر بھی نہیں کھولنا ہے۔ نوٹ: اگر کسی ایسے مکان میں ہم بستری کی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن کریم پر پردہ ڈال دیا جاوے، اس کو پردے میں کر لیا جاوے۔ نمبر 3 قرآن کریم پر کوئی کتاب یا سامان رکھنے سے احتراز کرنا، یہ قرآن کا ادب ہے۔ قرآن کے اوپر کوئی کتاب بھی نہیں رکھی جائے گی، کوئی دوسری چیز نہیں رکھی جائے گی، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کی کثرت سے اہتمام نصیب فرماوے اور ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر دعا اللہ کے دربار میں: اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سننے والوں کے اور کہنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تیرے کلام کے متعلق آداب سنے اور سنائے گئے ہیں، اللہ جی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے سینوں میں منور کر دیجئے، قرآن والے اخلاق دے دیجئے، قرآن والے اخلاق دے دیجئے، قرآن ہی کے برکت سے ہمیں جہنم سے نجات دیجئے، قرآن ہی کے ذریعے سے ہمیں جنت کا دخول دے دیجئے۔ اے اللہ قرآن کو ہمیں زندگی کا ساتھی بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ قرآن کو امت میں زندہ فرمائیے، قرآن کو امت میں زندہ فرمائیے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے اس کہنے سننے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیے، ہمیں حافظ قرآن، عاشق قرآن، داعی قرآن، عامل قرآن بنائیے، محب قرآن بنائیے، ہمیں اللہ زندگی پر قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک اخلاص، استقامت، عزت و عافیت کے ساتھ قرآن کی خدمت کرنے والوں میں ہم سب کو مقبول خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جو خیر اور بھلائی مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمت منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمت منہ وما لم نعلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شان سے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کا نام لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر تک درود و سلام پہنچا دیجیے اور ہمیں انہی کے طریقے پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔